الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه صدق الله العظيم. صرف 5 چیزوں کو میں بتا کر رخصت ہو جاؤں گا. تو پہلی چیز عقیدہ ہے. انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو ساری چیزیں ساری عبادتیں درست ہوگی، اور عقیدہ اگر ناقص ہوگا، کمزور ہوگا، متزلزل ہوگا تو یقیناً وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ عقیدہ درست ہے ہی نہیں، اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے ہی نہیں. انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہم جب آئے تو صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، بعد مرنے کے کیا ہوگا کون جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کے وسوسے کو پہلے ہی دور کر دیا. یہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اللہ دوبارہ حساب نہیں لے گا. تو جب تمہارا وجود نہیں تھا اس وقت اللہ نے تمہیں وجود بخشا اور پھر تم کو دنیا میں بھیج دیا. یہ تو تم دنیا میں آنے کے بعد دنیاوی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد تم مٹی کے حوالے کیے گئے، اور مٹی نے اس کو بطور امانت کے رکھا اپنے ذمے. جب اللہ اعلان کرے گا تمام روحیں اپنے قبر سے، تمام روحیں اپنی جگہوں سے نکل پڑے گی اور میدان محشر میں جمع ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. کوئی وجود نہیں تھا تو اللہ پر آسان ہے، اور جب امانت کسی کو دیا ہے تو اس امانت کو لینے میں اللہ کو کوئی دشواری نہیں ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اس کی مثال قرآن میں ہے 3 پارے میں. آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہم جیسا احمق نادان شبہ رکھتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. زندگی کو ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنے عقیدے کو پختہ بنانا ہوگا، عقیدے کی درستگی کرنی ہوگی. ذرا ہم غور تو کریں کہ کیا ہم نبی پر ایمان لائے، کیا ہم اللہ پر ایمان لائے، کیا اللہ کی کتابوں کو ہم مان کے دے رہے ہیں، کیا فرشتوں کو ہم مان کر دے رہے ہیں، کیا آخرت کے دن پر ہم یقین رکھ رہے ہیں، کیا بعد مرنے کے اٹھائے جانے پر ہم یقین رکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزوں پر غور کرنا ہوگا، تبھی ایمان مکمل ہوگا، تبھی اعتقاد مکمل ہوگا. اعتقاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا کہ اللہ کی ذات سے ہی ہوتی ہے، اللہ کے ماں سوا سے کچھ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے عقیدہ ہے. دوسری چیز عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ ساری تفصیل میں نہیں بتا رہا، صرف عبادت کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف فرائض کو عبادت سمجھ لیا، واجبات کو عبادت نہیں سمجھا، نوافل کو عبادت نہیں سمجھا، کھانے پینے کو عبادت نہیں سمجھا، ہم نے سونے کو عبادت نہیں سمجھا. سوتا تو جانور بھی ہے، کھاتا تو جانور بھی ہے، لیکن اس کھانے کو ذرا ہم غور کر کے سوچ اور فکر کر کے کھائیں گے تو یقیناً وہ کھانا ہمارے لیے باعث ثواب بنے گا کہ ہم جو کھا رہے ہیں کھانا، اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں.
اور ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمارے بدن میں طاقت و قوت ہوگی، ہم اس سے عبادت کریں گے تو یہ کھانا بھی ہمارے لیے عبادت اور نورانیت کا سبب بنے گا۔ تیسری چیز معاملات ہے۔ آج ہم سبوں نے صرف نماز، روزہ، حج، زکات اسی کو عبادت سمجھ لیا، معاملات کو عبادت نہیں سمجھا، حالانکہ سب سے زیادہ اہم ہے معاملات۔ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات ہے۔ آپ نے ادا نہیں کیا تو وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے ایک رحمت دنیا میں بھیجا، اسے ایک رحمت کے ذریعے سے آقا مدنی رحمت للعالمین بنے اور ان کے سائے عاطفت میں ساری دنیا اس رحمت کو، شفقت کو عام کیا، اور اللہ نے 99 رحمت کو خود اپنے اندر رکھا، جو غفور الرحیم ہے، جو اپنے حق کو معاف کرے گا۔ اللہ بہانہ ڈھونڈ کر اپنے بندوں کے حق کو معاف کرتا ہے، لیکن معاملات اتنا اہم ہے، ایسی عبادت ہے کہ آپ نے کسی کا حق دبایا ہوگا، یقیناً حق دبایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو اچھی تعلیم دلائے، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو اچھی تعلیم دلائے۔ اگر اس نے اپنے بچوں کی تعلیم نہیں دلایا، اپنے بھائی کو تعلیم نہیں دلایا، اپنے ماتحت کی خبرگیری نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا۔ اور اگر اسی طریقے سے چھوٹے نے بڑے کا حق نہیں ادا کیا، بڑے بھائی کو باپ مان کر نہیں دیا، اپنے بھائی محلے سماج کے بڑے کو باپ مان کر نہیں دیا، بڑوں کا ادب نہیں کیا، بدتمیزی سے پیش آیا، تو گویا کہ چھوٹے نے بڑے کا حق نہیں دیا۔ یہ حق ہے، حقوق العباد ہے۔ اس حقوق العباد کی وجہ سے بندہ معاملات میں پھنس جاتا ہے۔ تو معاملات اتنا اہم ہے کہ اگر اس کو نہیں سدھارا آپ نے اور اس پر گہرائی سے آپ نے نظر نہیں ڈالا تو یقین جانیے کہ معاملات میں آپ پھنس جائیں گے۔ کل قیامت کے دن جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے فرمایا تھا کہ مفلس تم دنیا میں اس کو سمجھتے ہو جو کمزور مال کے اعتبار سے ہے، صحت کے اعتبار سے ہے، لیکن نہیں، کل قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا کہ ایک بہتیرے، ایک بے شمار خزانے کا مالک رہا ہوگا، ایک بے شمار عبادتوں کا مالک رہا ہوگا، لیکن جب حقوق العباد ادا کیے جائیں گے تو اس وقت وہ مالدار اور بے شمار مال والا نہتا ہو جائے گا۔ اسی کو آقا مدنی نے فرمایا کہ یہ شخص مفلس ہے۔ تو معاملات ایسا ہے کہ اس پر گہری نظر رکھنی پڑے گی، اپنے بچوں کی، اپنے ماتحت والوں کی، اپنے گھر والوں کی صحیح خبرگیری رکھنی پڑے گی۔ چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ آج ہم سبوں کا اتنا اخلاق گندا ہو چکا ہے، اتنا گندا ہو چکا ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، کبھی غور تو کیا کہ اس نبی کا اخلاق کیا ہے؟ نبی کا اخلاق کیا تھا؟ ماں عائشہ فرماتی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہماری شریعت تو ایسی شریعت ہے کہ افراط اور تفریط سے بالکل پاک ہے۔ چلے جائیے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، چلے جائیے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، وہاں افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا تھا۔ وہاں خلق حسن، خلق کریم دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ کوئی گال میں ایک تھپڑ مار دیا آپ کو یا ایک مکہ مارا تو اس کے بدلے میں ایک مکہ جو ہے مارا جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ خلق حسن دیا گیا کہ عدلہ کا بدلہ، اور آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افراط و تفریط سے بچتے ہوئے آپ کو خلق عظیم دیا گیا۔ خلق عظیم کیا تھا؟ خلق عظیم یہ تھا
کہ آپ حق والوں کا معاف کر دیتے تھے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تھا تو آپ معاف کر دیتے تھے. آپ بدلہ لینے کے متمنی نہیں ہوتے تھے. اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے. حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ جرم کیا, زیادتی کیا, اس کو آقا مدنی نے معاف فرما دیا, اور پھر معاف فرمانے کے بعد اوپر سے ہدیہ اور انعام دیا, جس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے. تو ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں, خلق عظیم دے کر دنیا میں بھیجا گیا, لیکن آج ہم اتنے بدتر انسان ہو چکے ہیں کہ اخلاق ہمارا اتنا گندا ہے, اتنا کمزور ہے کہ دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے, ہمارا بھائی ہی ہم سے نفرت کر رہا ہے, ہمارا باپ ہم سے نفرت کر رہا ہے, ہمارے خاندان کے لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں, پورے معاشرہ کے لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں. جبکہ نبی کا اخلاق اتنا اونچا تھا کہ غیر آپ کو صادق مانتے تھے, غیر آپ کو امین مانتے تھے, غیر آپ کو کسی طرح کی انگشت نمائی نہیں کرتے تھے. تو آپ کے اخلاق اتنے اونچے. آخری جو کڑی ہے وہ اجتماعیات ہے. آج ہم دیکھ لیں کہ آپ کا گاؤں بالکل نہتا ہے, بالکل یعنی ایک طرفہ ہے, کوئی دوسرا تیسرا ہے نہیں. جہاں چند طریقے کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر ایک آدمی چاہتا کہ میری تلوار میری میان میں نہیں رہے بلکہ ہمیشہ نکلی رہے. لیکن یہاں ایک طرفہ ہونے کے باوجود ہر ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہے, اجتماعی زندگی گزارنا نہیں چاہتا. آپ کم سے کم ایک جھاڑو جو تنکا ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا باندھ دیا گیا, اس سے صفائی کا کام لے لیتے ہیں, لیکن ہم انسان ہو کر ایک اجتماعی زندگی نہیں گزارنا چاہتے بلکہ انفرادی زندگی گزار رہے ہیں. آقا مدنی نے فرمایا کہ اجتماعی زندگی گزارو, وشاورہم فی الامر, اور اپنے معاملے میں باہمی مشورہ کیا کرو. اور مشورہ کے بعد آقا مدنی نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے دل سے مشورہ لیا کرو. سبوں سے تو مشورہ لے لیا اور اس کے بعد دل سے پوچھو کہ دل تمہارا کیا کہہ رہا ہے. استفتی قلبک, یہ عبادت ہے. تو بھائی ہم سب جو ہے اجتماعی زندگی سے بالکل الگ تھلگ ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اجتماعی زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کے اندر یہ پانچوں اوصاف حمیدہ داخل فرما دے, اور اللہ نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.